بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوئے ہیں اور انشاءاللہ دوسرا سبق عرض کرنے لگے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں طالب علم محمد سفیان۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ چونکہ ہم نے ختم کیا تھا مالک یوم الدین تک، اب آگے انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، ایاک نعبد، یہاں اس کاف کو ہم نوٹ کریں۔ ایاک نعبد، ایاک نعبد، کنعبد، کنعبد، ایاک نعبد، ایاک نعبد، 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 با کے اوپر بھی پیش ہے، دال کے اوپر بھی پیش ہے، یہاں ہمارے ہونٹ گول ہوئیں گے۔ نعبد، نعبد، بدو، بد، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، دوبارہ پڑھیں، جھٹکا دے کر نہ پڑھیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، آخر میں ناک میں لینا ہے نون کو۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جھٹکا دے کر نہ پڑھیں۔ نرمی سے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، نستعین، نستعین، اہدنا الصراط، اہدنا الصراط، سی نہیں صاد، اہدنا الصراط، اہدنا الصراط، نصراط، نصراط، یہاں حمزہ ہے مضبوطی سے، آگے پھر ہا ہے، چونکہ حمزہ اور ہا کا مخرج ایک ہی ہے، ایک ہی جگہ سے یہ دونوں حروف ادا ہوں گے۔ اہدنا الصراط، اہدنا الصراط، صراط، صراط، یہاں صاد کے نیچے چونکہ زیر ہے تو اس صاد کے زیر کو بھی ہم نے پورے طریقے سے ادا کرنا ہے۔ بسا اوقات پڑھتے ہیں لوگ پڑھتے ہیں، کو اہدنا الصراط، نصرا صرا، یہ اکثر بیشتر غلطی ہوتی ہے۔ اہدنا الصراط، اہدنا الصراط المستقیم، المستقیم۔ پہلے ایک بات عرض کی تھی کہ موٹے حروف ہمیشہ موٹے پڑھے جائیں گے، لیکن جب اس کے نیچے زیر ہوگا تو اس وقت ہم ان کو بنسبت فتحہ اور ضمہ کے کم موٹا پڑھیں گے۔ یہاں پر مستقیم آ رہا ہے، قاف کے نیچے زیر ہے، یہاں ہم اس کو تھوڑا سا ہلکا موٹا کریں گے۔ مستقیم، مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، صرا نہیں، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین
صراط الذين أنعمت عليهم. نون ساکن اور میم ساکن، یہاں ہلکا غنانی ہوگا. انعمت انعمت أنعمت انعمت أنعمت ت انعمت علیہم أنعمت عليهم علیہم باریک لانا ہے، حروف لین باریک. علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غین کا مخرج چونکہ یہ بھی حروف ہلکی میں شامل ہے، مخارج کے حوالے سے انشاءاللہ ہم الگ طور پر بات کریں گے. بہرحال یہ بھی حروف ہلکی میں شامل ہے، تو اس میں نہ زیادہ بالکل اس طریقے سے ہو کہ ہم غیر الغین کو موٹائی کی طرف لے جا کر ہم اس کو گول کر لیں، ایسا بھی نہیں پڑھنا ہے. اور نہ بالکل ہم نے اس کو غیر بھی پڑھنا ہے کہ ہم اس کو باریکی کی طرف لے جائیں. درمیانے انداز میں غیر را کے نیچے چونکہ زیر ہے، اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے. ریل غیر المغ، یہاں بھی چونکہ غین ہے، مغ اس سے پہلے میم ہے، اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے. مغ غین کے موٹائی کی وجہ سے جو پچھلا میم ہے وہ موٹا نہ ہو جائے. مغضوبی غاد کا مخرج زبان کی کروٹ، یہ کروٹ اوپر کے مسوڑوں سے ٹکرائے، یا دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے، اور یا پھر دونوں طرف سے، جس طریقے سے آپ کے لیے آسانی ہو. لیکن آسانی جو ہوتی ہے وہ اکثر حضرات بائیں طرف سے، الٹی طرف سے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں. مغضوب علیہم ولا الضالین. مغضوب عليهم ولا الضالين. اچھا، اس بات میں یہاں پر اس بات کا خیال رہے کہ غاد کو پڑھتے وقت ہماری زبان کی جو نوک ہے یہ اوپر نہ لگے. مغضوبی اگر یہ اوپر لگے گی تو یہ یا ذال کی طرف مائل ہوگا غاد ہمارا، یا غا کی طرف مائل ہوگا. نہ یہ ذال کی طرف مائل ہونا چاہیے نہ غا کی طرف، بلکہ یہ اس کا اپنا ہی الگ مخرج ہے. مغضوبی. اچھا، ایک بات کی طرف میں توجہ دلاتا چلوں کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں یہ غاد ہے ضاد ہے، اس بات میں ہم بالکل نہ پڑھیں. اکثر و بیشتر اس میں ہماری کچھ بحث ہو جاتی ہے کہ بھئی غاد پڑھ رہا ہے یا ضاد پڑھ رہا ہے. جس کی زبان پر غاد آئے تو غاد پڑھے، اور جو ضاد پڑھ سکے وہ ضاد پڑھے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ.